شعیب شاہین صاحب, thank you so much for being on the program. آج میں تحریک انصاف کی نیب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشخانہ کیس میں عدم پیروی پر درخواستیں خارج کر دی ہیں. کیا آپ کو ان کیسز میں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ جب وہ عدالت میں خود پیش ہوں گے تو ضمانت مل سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں غلط فیصلہ ہے کہ عدم پیروی پہ تو خارج ہونا ہی نہیں چاہیے تھی, کہ وہ کوئی اپنی مرضی سے تو جیل میں گئے نہیں, یا وہ اپنی مرضی سے وہ آزاد ہوں اور وہ نہ پیش ہوں تو پھر تو عدم پیروی آپ خارج کریں. سپریم کورٹ نے کل خود کیس تھا سپریم کورٹ میں, انہوں نے عدم پیروی پہ نہیں خارج کی اور ان کو ضمانت ایکسٹینڈ کی, اس لیے کہ وہ ہی ہیز بین اریسٹڈ, ہی از ان دی جیل. جب وہ جیل میں ہوں گے تو نیچرلی ان کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے کہ کورٹ ان کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے. دوسرا ایک میٹر ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جب ہم نے کہا کہ یہ ججمنٹ سسپینڈ کر دیں, تو اس سسپینشن آف دی ججمنٹ میں انہوں نے ہمیں یہ بھی خدشے کا اظہار کیا کہ ان حالات میں ہماری بیل بیفور ریسٹ کا مسئلہ نہ بنے. انہوں نے خود چیف جسٹس نے یہ میٹر ریفر کیا کہ جناب وہ تو آصف علی زرداری والے کیس میں یہ میٹر ان کے پاس آیا تھا اور ڈی بی نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ آپ بیل بیفور ریسٹ میئرلی آن دس گراؤنڈ نہیں ڈسمس کر سکتے, کسی اور کیس میں گرفتاری اگر ہو جائے تو اس میں فیصلے آلریڈی موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے. بہرحال اس کو ہماری لیگل ٹیم بیٹھے گی, اس کو بھی شاید ہم چیلنج کریں گے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. کل اس ججمنٹ کو عامر فاروق صاحب کے جو ڈی بی تھی انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ واقعی ارریگولرٹیز ہیں اس فیصلے میں, بلکہ غلط فیصلہ ہے آن دی فیس آف اٹ. اپیل بھی ایڈمٹ ہو گئی, نوٹسز بھی ہو گئے, تو آج کے لیے فکس ہو جانا چاہیے تھا, یا ججمنٹ ساتھ ہی سسپینڈ ہو جانی چاہیے تھی, یا کل کے لیے فکس ہو جاتا تو شاید یہ مشکلات ہماری کم ہو جاتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, دیکھیں اڈیالہ جیل کا حکم ہے, یہ الگ بات ہے کہ ایک متعصب جج کا فیصلہ ہے, لیکن اس نے اس میں لکھا ہے کہ اڈیالہ جیل میں آپ ان کو رکھیں. اب اڈیالہ جیل کی بجائے وہ اٹک میں لے گئے, اب کس کی خواہش پہ اٹک میں لے گئے, وہاں فیسلٹیز بھی نہیں دے رہے, ایون باقی چھوڑیں وکیلوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے, جن کو پھر ہمیں ہائی کورٹ میں آنا پڑا اور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا کہ آپ وکلاء سے ان کی ملنے کی اجازت دیں. 2 وکیل ملنے گئے, پرسوں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی کہ جناب یہ آئے تھے ملنے, لیکن یہ ایف آئی آر انہوں نے جو پولیس والے تھے ان کی وردیاں پھاڑ دیں. بھائی 2 وکیل گئے نہتے اور جا کر پولیس والوں کی وردیاں پھاڑ کے لے آئے. اور اسی طرح کا طرز عمل ہے آج بھی. سرگودا بار کے ایک جنرل سیکرٹری کو صرف اس بات پہ کہ اس نے رول آف لاء کے لیے اور یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی آرڈر کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی, اس کو اٹھا لیا, اس کو گرفتار کر لیا. اسی طرح سابق صدر تھے شفقت صاحب سرگودا بار سے, ان کو گرفتار کر لیا. تو یہ جو طرز عمل ایک چل رہا ہے, اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس فاشسٹ حکومت کا آج پہلا دن ہے ان کے خاتمے کا. ہم ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ پارٹی نہ بنیں, اور جو انٹرم سیٹ اپ کیئر سیٹ اپ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب والے, وہ جتنا فاشسٹ قسم کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدترین قسم کی جو کریک ڈاؤن کے پی میں اور پنجاب میں ہو رہا ہے, اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی چیئرمین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ہمارے یہ جو پولیس اور انٹرم سیٹ اپ والے یہ سارے ملے ہوئے ہیں اور ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے. لیکن آج یہ وقت ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں, جبر اور خوف کی فضا کو ختم کریں, کریڈیبل الیکشن کرائیں, کیونکہ یہی ملک کے لیے بہتر ہے. کیونکہ ایک سٹرانگ گورنمنٹ سیٹ اپ نہیں آئے گا تب تک آپ یہ کہیں کہ ملک بہتری کی طرف چل پڑے گا. بڑی مشکل سے آپ نے ڈیفالٹ کو صرف ڈیلے کیا ہے, ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. آج جو سچویشن ہے, آپ جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, اس کا نقصان ہے ہمارے ملک کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. رائٹ. سارا بانو صاحبہ, تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. اسمبلی نے مدت مکمل کر لی. شاہد خاقان عباسی صاحب نے, ابھی ان کا ذکر بھی ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بدترین اسمبلی تھی. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس اسمبلی میں؟ ان 1.5 سال میں یا پوری اسمبلی میں؟ آپ فل ٹینیور کی بات کریں, یا اگر آپ 1.5 سال کی بات کرنا چاہتی ہیں تو 1.5 سال کی بات. 1.5 سال کی بات کر لیتی ہوں. فوکس آن the last half. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک عوامی نمائندے ہیں, ہم آ کے عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. عوام کی داد رسی کرنا ہم لوگوں کا کام ہے, نہ کہ اپنے لیے یہ سب چیزیں راہ ہموار کرنا. تو میں ان کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتی ہوں کہ جو اس 1.5 سال میں ہوا, جو بھی قانون سازی ہوئی ان لوگوں کے اپنے لیے ہوئی نا, بھلے وہ نیب کے کیسز ہو, ای وی ایم ہو یا کچھ بھی ہو, اور جس طریقے سے یہاں پر مہنگائی بڑھی,
تو اس پہ ان لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب IMF سے ڈیل کریں گے تو آپ ان کی شرائط بھی مانیں گے. تو بھئی عام آدمی نے تو نہیں کہا کہ آپ IMF کے پاس جائیں. آپ اپنی مراد کم کر لیتے. جو ایک جس وقت PTI گورنمنٹ کا میں ابھی بھی ذکر کر کے آئی ہوں کہ ایک جو ان کا نعرہ تھا کہ اداروں میں ریفارم لے کر آئیں گے, وہ ریفارم کی کوئی کوشش کر لیں. تو جس طریقے سے آخری دنوں میں ان لوگوں نے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بلوں کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے بل, سینٹ میں تو سنا ہے کہ پتہ نہیں 126 106 کل کچھ اس طرح تعداد سن رہی تھی, اور یہاں نیشنل اسمبلی سے یہ ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ ان کی جمہوریت کی علم بردار جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن مجھے کوئی جمہوریت بھی نظر نہیں آئی. آپ نے بڑے انٹرسٹنگ نام بتایا, آپ نے کہا عمر اکبر اینتھنی نام ہے جی. یہ کوئی کوڈ ورڈز میں آپ نام بتا رہی تھی؟ نہیں, وہ ظاہر ہے اب ایسے پوچھا جاتا ہے, حالانکہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے انہوں نے تو وہ باقی جماعتوں سے کچھ پوچھا ہی نہیں. GDA سے نہیں جی, میں تو اب GDA سے بالکل نہیں پوچھا, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ پھر کون سے نام لے کے PM صاحب کے پاس مشاورت کرے جا رہے ہیں. آخری 2 دن کے ہم کر رہے ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں, میں آپ کو آن ایئر کہہ رہی ہوں کہ بالکل بھی نام انہوں نے نہیں پوچھا. اس میں بھی کسی نہیں, انہوں نے نہیں پوچھا کہ کوئی نام, یا اور انہوں نے اپنا بھی نہیں بتایا. ہم نے کہا کہ آپ اپنا بتا دیں, میں بھی کوئی ایسا نام ہو کہ جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. لیکن میرا جو خیال ہے کہ نہیں پتا ان کو بھی نہیں پتا, اور جو مشاورت کو بھی نہیں پتا, جن سے مشاورت کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. یہ آپ مذاق میں کہہ رہی ہیں, یو ایکچولی تھنک دے ڈونٹ نو؟ نہیں مذاق میں, مجھے نہیں پتا کہ اس پہ اتنا یہ ہنگامہ کیوں برپا ہے. ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ وہ آ کے الیکشن کروائیں. مطلب انہوں نے کیا سوچا ہوا ہے, کیونکہ اب جو جماعت جیتے گی اگلے الیکشن میں وہ تو یہ کہے گی نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے. تو جب جی بقول اگر ہوئے تو, اور بقول ان کے اگر فری اینڈ فیئر ہے, تو پھر نگراں وزیر اعظم کا اتنا یہ پارٹیز کیوں کر رہی ہیں, مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. پھر ان کا کام تو آ کے اپنی نگرانی میں الیکشن کروانا ہے. لیکن چونکہ ان کو نہیں پتا, اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ بس آپ سیدھا راستہ اپنائیں, دائیں بائیں مت نکلیں. تو جس طریقے سے انہوں نے وزیر اعظم کے اختیارات بڑھائے ہیں کہ وہ انٹرم پرائم منسٹر کے, تو اب وہ جو آنے والے ہیں تو وہ اب نگراں کیوں نہیں مل رہے ان کو. مطلب ایسے کون سے, وہ میں کہہ رہی ہوں نا, کس نے کہا کیسے چناؤ ہوگا, تو کھڑا کر دیں گے اور کبوتر اڑا دیں گے, وہ جس کے سر پہ بیٹھا تو وہ وزیر اعظم ہوگا. وہ ہما پہلے دور میں ہوتا تھا, لیکن اب جس قسم کے ہم لوگ ہیں کبوتر ہی اڑائے جائیں گے. چلیے, ایک انٹرسٹنگ آپ نے طریقہ بتا دیا کیسے پرائم منسٹر بنائے جا سکتے ہیں. کمیونٹی پہ کہیے صاحب, جاوید لطیف صاحب جو کہ اکثر ڈیٹس دیتے ہیں کہ کب آ رہے ہیں میاں نواز شریف, انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, اٹس ویری امپورٹنٹ, لیٹس واچ دیٹ. 8 ماہ کی حکومت تھی, کیونکہ اس سے پہلے تو جو کردار ادا ہو رہا تھا وہ تو اسی طرح ایکٹیو تھے جو 2015 سے ایکٹیو ہوئے تھے. کچھ لوگ آج سی وی لے کر سلیکشن کمیٹی کو دیکھ رہے ہیں, جو سلیکشن کمیٹی ٹوٹ چکی ہے. دوسرے ادارے میں کچھ لوگ جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر چیئرمین PTI نیازی گروپ مائنس ہے تو پھر نواز شریف کو بھی مائنس رکھا جانے کی خواہش جو رکھتے ہیں. آپ نے اس بچے پاکستان میں اگر خواہش پوری کی گئی تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا, مگر یہ ہم قبول بھی نہیں کریں گے وہ انتخابات. آج کل تو +1 کی باز گشت ہو رہی تھی, یہی سنا تھا کہ واپس آئیں گے. آج پرائم منسٹر نے پھر ایک انٹرویو میں کہا کہ ہی ول بی ہیئر ویری سون, سپٹمبر میں غالباً کا ہے. تو جاوید لطیف صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے فریا, بہت 2 چیزیں ہیں. ایک جاوید ہم بات کریں تو وہ تو اب میرے خیال میں I've lost count کہ انہوں نے کتنی دفعے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. وہ تو ہر تقریباً 2-1 ہفتے کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایک نئی تاریخ دے دیتے ہیں. وہ جیسے سنی دیول نے کہا تھا نا کسی فلم میں تاریخ پہ تاریخ, تو وہ تو میرے خیال میں جاوید لطیف صاحب کے لیے جملہ لکھا گیا تھا. مگر دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی جانتی ہیں اور ہم سب جیسے اب بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو یہ مہنگائی ہوئی ہے, جس قسم کے معیشت کی صورتحال رہی ہے, تو اس کے اندر صرف یہ نہیں ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھی ہے, ساتھ میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو PMLN کا ووٹر ہے, جو PMLN کا ورکر ہے, وہ اپنی جماعت سے ناراض ہے. یہ بھی ہم نے ماضی میں اس کے ایگزامپلز دیکھے ہیں.
اب وہ جو ناراض ووٹر یا سپورٹر ہے یا ورکر ہے اس کو بھی تو الیکشن کے دن کے لیے آپ نے کوئی امید دینی ہے نا, اس کو بھی تو آپ نے یہ کنونس کرنا ہے کہ اگر وہ الیکشن کے دن نکل کے ووٹ ڈالے گا تو اس کے بعد کوئی خوشخبری بھی آئے گی اگر پی ایم ایل این کی اگلی حکومت بن گئی. تو اس ووٹر کو اس وقت موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, وہ الیکشن لیڈ کریں گے اور وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ وہ ووٹر شہباز شریف صاحب کے لیے تو نہ گھر سے نکلے گا, نہ جلسہ اٹینڈ کرے گا, اور نہ ہی وہ یہ دو کوشش کی حکومت بنے. سو یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت کہ وہ یہ امید دلائیں اپنے سپورٹر کو کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں.